ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک بالکل سنت سے جو ہم اتنا دور آ گئے ہیں، یہ میانہ روی کی بات کر رہے ہیں اس کی، وہ ہے خاص طور پہ ہمارا شادیوں بیاہ کا جو موقع ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کے صحابہ کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، تابعین تبع تابعین کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے صوفیاء صالحین سب کی شادیاں ہوتی رہی ہیں. لیکن جتنا شادیوں پہ آج کل خرچ ہوتا ہے ماڈرن دور میں، اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا. تو یہ فرمائیں کہ یہ ہم کتنے بڑے اس میں مجرم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہم کتنا خلاف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو غریب لوگوں پہ ایک بیڈ امپیکٹ اس کا آتا ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں فیل کرتے ہیں. تو اس کے لیے بیسیکلی مجرم تو ہم ہی ہیں. بالکل ایسے. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے رویوں کی بات ہے، ہماری رسومات کی بات ہے، جی، ان سب کے اندر آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہی بات ہے، اعتدال نہیں ہے. ہمارے تعلقات میں اعتدال نہیں ہوتا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اعتدال نہیں ہوتا. اور جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس میں بنیادی طور پر اعتدال سے ہٹ کر جو معاشرے کے اندر ایک اور بیماری ہے تفاخر کی. ٹھیک ہے، کہ بالکل صحیح ہے. یعنی یہ ظاہر کرنا کہ جو ہے میں بہت بڑا ہوں، بہت زیادہ خرچ کر سکتا ہوں اور میرے مالدار لیے آدمی استطاعت ہے جو اس کی حقیقت میں شاید نہ ہو یا اس کی ہے، لیکن یہ کہ وہ مال ایسی جگہ پر خرچ کر رہا ہے کہ جہاں پر اس قدر مال کو خرچ کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، ما عال من اقتصد. جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ جو معیشت کے اندر آج اگر ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھیں تو ہماری معیشت کی جو چولے ہلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میانہ روی نہیں ہے. مثلا آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یعنی ہماری اکانومی کے اندر سب سے بڑی پرابلم کیا ہے ہمیں جی؟ ڈالر کی پرابلم ہے جی. وہ ہمیں ڈیمانڈ میں ہم یعنی اس کے اندر ہمیں پرابلم ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری لگژریس لائف ہے. یہ جو لگژری لائف ہوتی ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. ہم جب خریداری کرتے ہیں تو ہم زیادہ ایسی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری اکانومی کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا شادی کا، شادی کے اندر ہم فضول خرچی کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم دکھلاوے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، جس کا کسی نہ معاشرے کو فائدہ ہے نہ کسی شخص کو اس کا فائدہ ہے. ہم وہ جو ایک دولت ہوتی ہے اس کو یوں ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر اس دولت کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے جیسے کہ شرعی احکام ہیں، جو شریعت نے ہمیں ایک تقسیم دولت کا ایک اصول ہمیں دیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں، اس کے علاوہ جتنا آپ کے پاس اضافی ہے اس کو غریبوں کے اوپر صدقہ کریں، خرچ کریں. صدقات واجبہ اور نافلہ جو ہے دونوں جی، اس کے اندر اگر اس کو خرچ کیا جائے تو یقیناً یہ ہمارے ملک سے غربت کو ختم کرے گی. لیکن اس کے مقابلے میں ہم جس رویے کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں ہر جگہ پر ہر موقع پر ہمارے رویوں کے اندر انتہا پسندی آ جاتی ہے. یعنی میانہ روی کے مقابلے میں ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یعنی اخراجات ہیں تو اس کے اندر انتہا پسندی ہے، اور اگر کوئی بخل سے کام لیتا ہے تو وہاں انتہا پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی اسراف کی طرف جاتا ہے، اور جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. ٹھیک ہے جی، کہ اپنے بالکل ہاتھوں کو بند بھی نہ کرو کہ جہاں پر فرض ہے خرچ کرنا وہاں بھی نہ خرچ کرو، اور اس کو اتنا بھی یعنی فضول خرچی کی طرف نہ جاؤ جیسے کہ ہمارے ہاں شادیوں وغیرہ کے رسومات میں ہم ادا کرتے ہیں صرف تفاخر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ پھر بعد میں آپ ملامت ہوں اور آپ جو ہے نا ایک مشکل کا شکار ہو جائیں، آپ ایک جو ہے نا اپنی زندگی میں مشکلات فیس کریں. تو کہتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان کے اندر بھی میانہ روی کی بات ہے. بالکل. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.